بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب شخص کون ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس سوال کا جواب ہے جو ہر آدمی کے دل میں ہے کہ مجھے کامیابی حاصل ہو جائے۔ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ میں آخرت میں جہنم کے عذاب سے اور موت کے بعد قبر کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہوں، حشر کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہوں، سارے مراحل میرے لیے آسان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت پہنچا دے۔ ہر آدمی کا یہ سوال ہے، یہ کامیابی کیسے ہوگی؟ اللہ پاک نے اس آیت میں جواب ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص تزکا جس نے پوری محنت کر کے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تزکا باب تفاعل کا صیغہ ہے جس میں تکلف ہے، جس نے پوری تکلف محنت کوشش کر کے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اچھی طرح گناہوں سے صاف کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کو یاد کیا، اللہ اکبر کہا، فصلی پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات، چاہیے تو تمہیں یہ تھا کہ تم آخرت کی تیاری کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے، آخرت کی رغبت پیدا کرنے میں دنیا سے بے رغبتی دلی پیدا کرتے، لیکن تم نے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ گلہ فرما رہے انسان کا کہ تم نے دنیا والی زندگی کو ترجیح دے دی، اسی کو مقصد بنا لیا، اسی کو اوڑھنا بچھوڑنا، اسی کی سوچ، اور اسی تک اپنی سوچ کو محدود رکھا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان آخرت کی سوچ ہے۔ دنیا عارضی، اس کی سوچ بھی عارضی، آخرت حقیقی اور ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی سوچ بھی حقیقی، اس کی کامیابی بھی حقیقی، اس کی ناکامی بھی حقیقی۔ اس لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے تو ترجیح دی ہے دنیا والی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور وہ بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا کے مقابلے میں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا تو چند دن ہے اور آخرت ہمیشہ ہے، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہیں، آخرت کا عذاب نعوذ باللہ ہمیشہ ہے، اللہ یہ کہ کسی کا ایمان بچا ہوا اور وہ جہنم گناہوں کی وجہ سے چلا گیا، نعوذ باللہ منا، پھر اس سے کبھی ایمان کی وجہ سے نکل آئے گا، لیکن وہ کل نکلنا کیا ہوگا؟ جہنم بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم، اصل یہ ہے کہ ہم جو ہے آخرت کی تیاری کریں، اپنے قلوب کو گناہوں سے صاف اور پاک کریں۔ اللہ جل وعلا شانہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔